میں نے تم سے کہا تھا اپنی بیٹی سے بات کرو، لیکن تم پتہ نہیں کن کاموں میں لگ گئی ہو سیم۔ یہاں ٹینشن سے میرا سر پھٹا جا رہا ہے۔ اگر تمہاری بیٹی نہ ملی بہن کو تو وہ ہمیں سڑکوں پر لے آئے گا، سڑک پر نہیں جیل میں، وہ ہمیں جیل بھیج دے گا۔ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ۔ میرا تو دماغ سوچ سوچ کر خراب ہو گیا ہے، اور تم یہاں بیٹھی ہو آرام سے۔ وہ سمرا کے سامنے سے گلاس اٹھا کر زمین پہ پھینکتا غصے سے چلایا تھا۔ تو میں کیا کروں مائک؟ تم یہ بتاؤ۔ میں خود اس وقت بہت ٹینشن میں ہوں۔ میں نے نور کو فون کرنے کی کوشش کی تھی، وہ لڑکی پہلے تو فون نہیں اٹھا رہی تھی، بعد میں اس کا فون بند ہو گیا۔ پچھلے 2 گھنٹے سے مسلسل اسے فون کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تم سے زیادہ ٹینشن ہے مجھے میری بیٹی کی۔ معاملہ یہ ہے کہ وہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ میری بیٹی کا معاملہ ہے، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، وہ اس سے زیادہ چلاتے ہوئے بولی تھی۔ یہ بیٹی بیٹی کا ڈرامہ تم میرے سامنے نہ ہی کرو تو بہتر ہے سمرا۔ میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں وہ لڑکی تمہارے لیے کتنی اہم ہے۔ اگر وہ تمہارے لیے اہم ہوتی تو تم مجھ سے یوں دور در بدر بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑتی۔ اس لیے بہتر ہے کہ میرے سامنے ڈرامے بازی بند کرو اور جلدی سے جلدی اپنی بیٹی کو یہاں بلا لو، ورنہ بہن ہمارا جینا حرام کر دے گا۔ اور مجھے تو سب سے زیادہ ڈر اس بات کا لگ رہا ہے کہ وہ کہیں اس دارم کے ساتھ ریلیشن شپ میں نہ آ جائے، کیونکہ ایک بات کان کھول کر سن لو، بہن اس کی جس چیز سے محبت کرتا ہے وہ اس کی پاکیزگی ہے، اس کا اٹیچ ہونا ہے۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ تم فکر مت کرو مائک، میں کوئی نہ کوئی حل نکالوں گی، میں اسے جلدی واپس بلا لوں گی، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اپنا آپ دارم کے حوالے نہیں کرے گی، اور اسے خود ہی جاہل گوار لوگوں سے نفرت ہے، اور وہ سمرا کی بیٹی ہے۔ میں نے اس کے باپ کو 2.5 سال تک اپنے پاس نہیں آنے دیا تھا، تو تم خود اندازہ لگا لو، وہ میری بیٹی ہے، اتنی آسانی سے اپنا آپ ضائع نہیں ہونے دے گی۔ وہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے یقین نہیں ہے، میں جانتا ہوں سمرا وہ لڑکی پیار محبت کی بھوکی ہے۔ اگر ان لوگوں نے تھوڑا سا پیار گھونٹ کے پلا دیا نا، تمہاری بیٹی تمہاری نہیں رہے گی۔ اور وہ لوگ کیسے ہیں کیا میں نہیں جانتا؟ تمہاری بیٹی تو کیا تم بھی سرمد کے پیار میں پاگل ہو چکی تھی، طلاق لینے کے لیے بھی تیار نہیں تھی۔ وہ تو میں نے تمہیں مجبور کیا تھا، تمہارے سامنے سرمد کی حقیقت رکھی، تب بھی مجھے یہ پتا چلا کہ تم سرمد کے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ تم نے تو اپنا آپ خراب کر دیا تھا سرمد کے پیچھے۔ میں کیسے یقین کروں تم پر؟ وہ بے حد غصے سے بول رہا تھا۔ کام ڈاؤن، ریلیکس ڈارلنگ، تم پریشان مت ہو، میں ابھی بات کرتی ہوں اس سے۔ یقین کرو میرا، میں تمہیں مایوس نہیں کروں گی، یقین رکھو مجھ پر، سب ٹھیک کر دوں گی ڈارلنگ، وہ اسے دیکھتے ہوئے یقین سے بولی تھی۔ اس بار مائک نے آگے سے کچھ نہیں کہا تھا، اس وقت تو اتنی ٹینشن میں تھا کہ مزید کچھ بھی فضولیات نہیں سننا چاہتا تھا، اسی لیے تو غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ سمرا پریشانی سے بار بار نور کو فون کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اس کی آنکھ 11 بجے کے قریب کھلی تو اس کا تو بس اب بستر سے نکلنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ پھر رات بھر دارم نے اسے اتنا ستایا تھا کہ تھکن سے اس کا برا حال تھا۔ اس نے ہٹ کر ایک بھرپور انگڑائی لی اور روم میں دارم کی تلاش میں نظر دوڑائی، لیکن وہ تو پہلے ہی جا چکا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ آ گئی۔ شکر ہے وہ جا چکا تھا، اگر وہ یہاں ہوتا تو اسے اور ستاتا۔ ایک تو ویسے اس نے ساری رات سونے نہیں دیا تھا۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ ایک بار پھر سے بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ دارم کی خوشبو کو اپنے وجود میں محسوس کر رہی تھی۔ اس وقت وہ کسی اور کو نہیں سوچنا چاہتی تھی، صرف دارم کے ساتھ ان خوبصورت لمحات میں کھوئی وہ اپنی الگ دنیا بسائے ہوئے تھی۔ کیا دارم صاحب مجھے ہنی مون پر لے جائیں گے؟ اس کے دماغ میں ایک سوال آیا تھا۔ ہاں تو لے کر جانا تو چاہیے، ہر بیوی کو اس کا شوہر لے کر جاتا ہے، اور جتنے رومانٹک کیے ہیں انہیں تو چاہے کہ مجھے 5-6 بار ہنی مون پر لے کر جائیں، لیکن ہم جائیں گے کہاں؟ وہ اپنی ہی سوچوں میں ڈوبی نہ جانے کدھر نکل چکی تھی، جب اسے اپنے موبائل کا خیال آیا تھا، کیوں نہ موبائل میں سرچ کیا جائے۔ ہاں یہ اچھا ہے، موبائل میں دیکھتی ہوں کوئی اچھی سی جگہ ہنی مون پر جا کر میں انہیں بہت ستاؤں گی۔ دارم صاحب ابھی نہیں جانتے ان کا پالا کس سے پڑا ہے۔ وہ خوشی موبائل آن کرنے لگی، جو نہ جانے کیسے آف ہو گیا تھا۔ موبائل آن کرتی ہوئے اپنی ماں کی بے شمار کال اسکرین پر چمکتی ہوئی نظر آئی تھی۔ اچھا ہی ہوا موم نے خود فون کر دیا۔ میں انہیں بتا دیتی ہوں کہ میرا اور دارم سائی کا رشتہ مکمل ہو چکا ہے، اور میں ان کو لے کر بہت مطمئن ہوں، اور اب میں الگ نہیں ہونا چاہتی۔ میں یہاں بہت خوش ہوں۔ ہاں یہ سچ ہے کہ یہاں میں جائیداد کے لیے آئی تھی، لیکن یہ لوگ کتنا پیار کرتے ہیں مجھ سے۔ اگر میرے پاس پیسوں کی کمی تھی تو رشتوں کی بھی تو کمی تھی نہ۔ وہ موبائل میں ہاتھ میں لیے مطمئن
خود کو مطمئن کر رہی تھی۔ میں انہیں بتا دوں گی کہ میں دارم صاحب کو نہیں چھوڑوں گی، ان کی ساری غلط فہمی دور کر دوں گی۔ دارم صاحب تو بہت اچھے ہیں، سب اچھے ہیں یہاں، اور مجھے یقین ہے کہ اگر دارم صاحب کو مجھ سے محبت نہ ہوئی تو ہو جائے گی۔ وہ میرے ساتھ پوری ایمانداری سے رشتہ نبھا رہے ہیں۔ میں ماما سے کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ ہو سکتا ہے وہ میرے آنے کی وجہ سے پریشان ہو سکتا ہے وہ بھی میری طرح سے اپنی فیلنگ ظاہر نہ کرتی ہوں، لیکن میری فکر ہو، اس لیے تو وہ سب کچھ کہہ رہی ہوں۔ میں ہر چیز کو ہمیشہ سے ہی غلط لیتی آئی ہوں۔ موم کی شادی کو میں نے نیگیٹو لیا، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ بابا صحیح سے طلاق کے بعد وہ اکیلی ہو گئی تھی۔ انہیں کسی ہم سفر کی ضرورت تھی، اور ہم سفر زندگی میں کتنا اہم ہوتا ہے، یہ بات تو میں خود دارم صاحب کے ساتھ یہ چند دن گزار کر سمجھ گئی ہوں۔ یقیناً انہیں بھی ہم سفر کی ضرورت تھی، لیکن مائک ایک اچھا انسان نہیں ہے، لیکن موم کے لیے بہت اچھا ہے۔ موم اس کے ساتھ خوش ہے، اور مجھے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں واپس نہیں جاؤں گی، یہیں پر رہوں گی پاکستان میں، اپنے بابا صاحب کے پاس۔ بہت رہ لیا میں نے ان کے بغیر، اب یہ سارے لوگ میرے پاس ہیں، ہمیشہ رہیں گے پیار سے۔ تو میں بھلا دولت اور جائیداد کا کیا کروں گی؟ میں انہیں بتا دوں گی۔ موبائل ہاتھ میں پکڑے اپنی سوچوں میں کھوئی جا جلدی سے اپنی ماں کو فون کرنے لگی، جب اچانک اسی کا فون بجنے لگا تھا۔ سائیں کا نام جگمگاتا دیکھ کے اس نے تو جگمگایا تھا، لیکن اس نے تو اس نام سے کوئی نمبر سیو ہی نہیں کیا۔ تو پھر کس نے کیا؟ وہ سوچتے ہوئے فون اٹینڈ کرتے اپنے کان سے لگا چکی تھی۔ تمہاری صبح ہو گئی جانم سائیں، تھوڑی ہی دیر میں واپس آنے والا ہوں میں، تمہاری بہت یاد آ رہی ہے۔ سچ سچ بتاؤ مجھے، کہ میرے گھر سے نکلنے کے بعد کوئی وظیفہ تو نہیں پڑتی کہ میرے دل میں تمہاری خیال ہی نہیں جاتا؟ فون سے آتی اس کی دلکش آواز پر وہ کھلکھلا اٹھی تھی۔ ابھی تو میں آپ پر کوئی وظیفہ نہیں کر رہی، لیکن آگے کرنے کا پورا ارادہ ہے۔ اور دارم صاحب، سوچا دل سے نہیں دماغ سے جاتا ہے۔ میں بھی وظیفے کر کے آپ کا دل نہیں بلکہ دماغ اپنے کنٹرول میں کروں گی، وہ کھلکھلاتے ہوئے شرارت سے بولی تھی، جبکہ اس کی زندگی سے بھرپور کھلکھلاہٹ پر وہ بھی دل فریب انداز میں مسکرا دیا تھا۔ میرا کوئی تعلق نہیں ہے دماغ سے، میں تو دل سے کام لیتا ہوں، سوچنا بھی دل سے ہوں، اور میرے خیال بھی سارے دل میں ہی آتے ہیں، کیونکہ اس دل میں تم رہتی ہو۔ تمہارا اثر گہرا ہو گیا ہے میری ذات پر۔ یہ اچھا نہیں جانم سائیں، کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا؟ کیا بنے گا تمہارا؟ دارم صاحب، کتنی عجیب باتیں کرتے ہیں نا آپ۔ کہاں اور کب تک واپس آئیں گے؟ اس کے انداز میں بےتابی تھی۔ تمہارے دل میں ہوں، چھانک کر دیکھ لو، وہ دلکشی سے بولا تھا۔ یہاں تو نظر نہیں آ رہے، اس کے انداز پر وہ بھی شرارتی لہجے میں بولی تھی۔ ٹھیک ہے، دیکھو جانو، صبح سے صحیح سے تلاشی لو، میں وہیں پر ہوں، دارم نے پورے یقین سے کہا تھا۔ نہیں میں نے ڈھونڈ لیا ہے پورے دل میں، دیکھ لیا ہے، اب کہیں نظر نہیں آ رہے، وہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولی تھی۔ ٹھیک ہے، گھر پر آ رہا ہوں، واپس آ کر تلاشی لیتا ہوں، وہ پٹری سے اترتے ہوئے بولا تھا۔ اوف، آپ اتنے بدتمیز ہیں، شرم و حیا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے آپ میں۔ جائے، میں نہیں بولتی آپ سے۔ اس کے بات کا مطلب سمجھ کر لمحے میں اس کے چہرے پر سرخی پھیل گئی تھی، جبکہ اس کی بات سننے کے بعد وہ دوسری طرف سے دارم کا قہقہا بلند ہوا تھا۔ اب تو میں ضرور تلاشی لوں گا، آتا ہوں تھوڑی دیر میں گھر واپس، تب تک تم خود کو تیار کر لو۔ اور فون رکھتے ہوئے دومانی انداز میں بولا تھا، جبکہ تو اس طرف سے فون بند کرتے اس نے بے ساختہ اپنے چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر لیا تھا۔ وہ اپنی ماں سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن فی الحال کمرے سے نکلنا زیادہ بہتر تھا۔ کتنی اسٹوڈنٹس ہیں تمہاری کلاس میں؟ وہ گاڑی چلاتے ہوئے اسے سوال کرنے لگا تھا، جبکہ وہ منہ بنائے گاڑی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھی۔ بہت سارے ہیں، میں نے کبھی گنے نہیں۔ اس کے عجیب و غریب سوال پر منہ بنا کر جواب دیتے ہوئے ایک بار پھر سے اپنے پرانے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ ساحر کو غصہ آ رہا تھا، اس کے ہوتے ہوئے وہ کسی اور کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں دے رہی ہے؟ بہت سارے ہیں، مگر کتنے؟ وہ سختی سے پوچھنے لگا، جبکہ ہاتھ میں مسلسل سگریٹ سلگ رہا تھا۔ ساحر سائیں، میں کالج اپنی پڑھائی کے لیے جاتی ہوں، گننے نہیں، وہ اسے سمجھاتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں بولی تھی، اور میرے پاس تمہاری فضولیات سننے کا وقت نہیں ہے، اس لیے بتاؤ مجھے کہ تمہاری کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں؟ اس کے ٹھنڈے لہجے پر دوسری طرف سے بھی جواب بھی ٹھنڈا ہی آیا تھا۔ ایک میں ہوں، ایک میری دوست ہنا ہے، ایک جویریہ ہے، ایک بہاجرہ ہے۔ وہ انگلیوں کی مدد سے ان سب کا نام لے کر گننے لگی تھی۔ شٹ اپ، میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے گن کر سب کے نام بتاؤ، پوچھ رہا ہوں کتنے لڑکے ہیں، اور اسے خاموش کرواتا ایک بار پھر سے غصے سے بولا تھا۔ تو آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لڑکے کتنے ہیں؟ واہ واہ واؤ،
को थोड़ा खींच कर उसकी बात को समझते हुए मुस्कुराई थी। हाँ, मुझे ये जानना है कि लड़के कितने हैं? वो नॉर्मल सांस लेता पूछने लगा था। बहुत सारे हैं, लेकिन अपने डिपार्टमेंट में, अगर आपको याद हो तो मैं गर्ल्स कैंपस में पढ़ती हूँ और वहाँ लड़के नहीं होते। वो उसकी अक्ल पर मातम करते हुए बोली तो साहिर ने समझने वाले अंदाज में हाँ में सर हिलाते हुए सिगरेट का गहरा कश लेकर धुआं फिजा में छोड़ा था। लड़कों का कैंपस कितना दूर है? तुम्हें कभी किसी ने तंग करने की कोशिश तो नहीं की? अब वो रिलैक्स अंदाज में अपने सिगरेट मुकम्मल करता उससे सवाल कर रहा था। किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है कि कोई मुझे तंग करे। दारिम साईं की बहन हूँ, इस गांव के सरदार हैं वो अपनी धुन में बोले जा रही थी। लड़की, दारिम साईं के अलावा भी घर में तुम्हारे और भी रिश्ते हैं जिन पर तुम नाज कर सकती हो। वो जैसे उसे समझा रहा था। हाँ ना सनान अता, मेरे प्यारे भाई, वो भी बहुत अच्छे हैं। इतने प्यार से बात करते हैं, इतने प्यार से सब कुछ समझाते हैं। मेरी तो सहेलियाँ भी उन पर फिदा है। आपको पता है कि मेरी सहेली है ना, उसने 2-3 बार मुझसे उनका नंबर भी मांगा है, लेकिन मैं अपने भाइयों का नंबर क्यों दूँ? मैंने उसे आपका नंबर दे उसने अपनी ज़ुबान पर लगाम खींची थी। तुमने उसे मेरा नंबर दे दिया? उसकी बात पर हैरानगी से उसे देखने लगा। इस बात पर यकीन करना काफ़ी मुश्किल था कि वो उसके साथ ऐसा कर सकती है। यानी वो हिना जिसकी बार बार रॉन्ग कॉल आ रही थी वो उसकी सहेली थी। उसने बोला था कि अगर सनान अता का नंबर नहीं दे सकती तो आप भी हैंडसम हैं। पता नहीं उसे आप हैंडसम क्यों लगे, मुझे तो नहीं लगते, इसलिए मैंने उसको आपका नंबर दे दिया। वैसे भी तो आप खड़ूस ही हैं। आज से आपने खड़ूसों की तरह बात करनी है उससे। वो तेज़ एंड पर सिर्फ मुमनाई थी। तुम एक नंबर की अहमक हो, गुस्से से घूरते हुए उसकी मालूमात में इजाफा करते बोला था। अब यहाँ बैठी मेरा वक्त ज़ाया करना बंद करो और जाओ शक्ल गुम करो अपनी। वो कैंपस के बाहर गाड़ी रोकते हुए गुस्से से बोला था, जबकि वो कब से नज़रें अपने हाथों पर जमाए उसकी डांट सुन रही थी। आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं है? उसने नज़र उठाकर शिकवा करती निगाहों से सवाल किया था। बिल्कुल भी नहीं। उसकी मासूमियत पर पहले तो वो अशश कर उठा, फिर दिल चलाने वाले अंदाज में बोला था। इसलिए बोला था कि निकाह ना करे मुझसे। क्या ज़िंदगी होती मेरी, कहीं बाहर से रिश्ता आता, 2-2.5 साल में हमेशा के लिए चली जाती किसी दूसरे मुल्क में। अम्मी की डांट और ना ही आपकी घूरियाँ बर्दाश्त करना पड़ती। याशी होती। वो हसरत से आसमान की जानिब देखते हुए बोली थी, जब अचानक ही साहिर ने उसका बाजू अपनी सख्त गिरफ्त में लेकर अपनी जानिब खींचा था। मेरी हो तुम, सिर्फ साहिर शाह की। ये बात अपने इस दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो। अगर मैं खुद इस बात को तुम्हारे दिमाग में बिठाया ना तो बहुत पछताओगी। बच्चों मेरे कहर से। मिसेस जावेद साहिर शाह, मैं सच में बहुत टेढ़ा बंदा हूँ। अपनी मलकियत पर ना तो मैं किसी की निगाह बर्दाश्त करता हूँ, ना ही अपनी मलकियत को खुद के अलावा किसी को अपने कहने की इजाज़त देता हूँ। और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें किसी और के निकाह में शामिल करके खुद से दूर जाने दूंगा? तुम्हें निकाह में हो तो सारी की सारी मेरी हो। तुम्हारे दिमाग पर, दिल पर, धड़कन पर, यहाँ तक क्या आती जाती है कि एक सांस पर साहिर शाह का हक है। अब तो साहिर शाह मर के भी तुमसे अलग नहीं होगा। यह बात याद रखना। यहाँ से फजूल में वक्त बर्बाद कर रही हो अपनी फजूल बातों से। वो उसका बाजू छोड़ता हुआ चेहरा फेर गया था, जबकि जाविश तो कब से हैरानगी से उसकी बातें सुन रही थी। उसके हुक्म पर तेजी से गाड़ी से बाहर निकली थी। न जाने कि उस वक्त उसे साहिर शाह से तक खौफ आ रहा था। पहले तो अम्मा साईं ने उसे ज़बरदस्ती साहिर के साथ गाँव कोहली जाने पर मजबूर किया। अब साहिर की ये सारी बातें उसे मज़ीद परेशान कर गई थी। क्या वो इस रिश्ते को लेकर इस हद तक सोच चुका था? जबकि जाविश ने तो अपनी जिस बात पर ही पाबंदी लगा ली थी, निकाह के बाद अब उसे साहिर को अपनी सोचों पर सवार नहीं होने देना था, क्योंकि वो शादी से पहले साहिर के बारे में कुछ सोचना ही नहीं चाहती थी। वो जानती थी वो किस तरह का इंसान है और किस नेचर का मालिक है। उसे साहिर से किसी भी तरह की अच्छे की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो इस रिश्ते पर बिल्कुल खामोश थी। लेकिन साहिर के ख्याल जान के वो खुद हैरान रह गई थी। अब यह हैंडसम कौन है जो तुम्हें छोड़कर गया है? मैंने देखा है यार, तुमने मिलवाया ही नहीं मुझे। ये भी तुम्हारा कोई भाई है? उसके पास क्लास वालों ये उसके पास आकर रुकने लगी थी, जिस पर जाविश ने उसे गुस्से से घूरा था। वो हैंडसम मेरा है, उसने दांत पीसते हुए कहा था। हाँ यार तुम्हारा ही है, लेकिन तुम्हारा क्या लगता है ये भी तो बताओ ना। उसके इस गुस्से पर जरबारिया ने तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। शौहर, हस्बैंड, मियाँ, सिर का साईं, खावन और कुछ जाना है? वो उसे देखते हुए गुस्से से चुबा कर बोली। जबारिया को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दांतों के नीचे उसकी गर्दन आ गई हो। हाँ तो ठीक है, पता चल गया। इस तरह से बात क्यों कर रही हो? वो घबराते हुए बोली थी। क्योंकि वो मेरा है, मेरी मलकियत है। उनकी तरफ आंख उठाकर देखा ना तो आंखें फोड़ दूंगी, बूझनी जी ना हो तो।
وہ غصے سے اسے پیچھے دھکیلتی خود اپنی کلاس کی طرف چلی گئی تھی۔ اس نے زرباریہ کے انداز پر غصہ کیوں آیا تھا وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، بس اتنا پتا تھا کہ اگر وہ ساحر شاہ کی امانت ہو سکتی ہے تو اب ساحر شاہ بھی اسی کی امانت ہے۔ اگر وہ اس کی ملکیت تھی تو اب سے ساحر شاہ صرف اس کی ملکیت تھا۔ اگر اسے پر کسی کی گندی نظر ساحر شاہ سے برداشت نہیں ہوتی تو وہ کیوں برداشت کرے؟ نور کو بہت سخت بھوک لگی ہوئی تھی۔ وہ تیار ہو کر نیچے چلی آئی تھی۔ اس نے سب سے پہلے کچن کا ہی رخ کیا تھا۔ باہر تو اسے اس وقت کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن کچن کے دروازے پر قدم رکھتے ہی اندر حمنا اور بڑی بھی کام کرتی ہوئی نظر آ گئی تھی۔ السلام علیکم، اس نے کچن کے دروازے پر رک کر ان دونوں کو مخاطب کیا تھا۔ اس کے چہرے پر ان کے بیٹے کی محبت کے رنگ دیکھ کر بڑی بھی تو نحال ہو گئی تھی، جبکہ اس کے شرمیلے سے انداز پر سلام کرنے پر حمنا بھی مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، جیتی رہو، خوش رہو، سدا سہاگن رہو۔ بڑی بیوی نے آگے بڑھتے ہوئے اس کی پیشانی چومی تھی۔ ارے بیٹا سائیں، تم نے کیا پہن لیا؟ میرے بچے، اگر تمہارے سائیں نے تمہیں اس قدر سیدھی سادی حالت میں دیکھ لیا تو بہت غصہ ہوگا۔ نہیں، دلہن سجتی ہے، سنورتی ہے، اپنے شوہر کے نام کا سنگھار کرتی ہے، اور ایک تم ہو جو یوں سادہ سا جوڑا پہن کر نیچے آ گئی ہو۔ ابھی ہم لوگوں کا آنا جانا ہے میری جان، اور ایک نئی نویلی دلہن کے چہرے پر شوہر کی محبت کے رنگ نظر آنے چاہیے۔ چلو جاؤ، جلدی سے کچھ کھا لو اور پھر تیار ہو کر آؤ۔ میں ثانیہ کو تمہاری مدد کے لیے بھیج دوں گی۔ زرنش کو تو پتہ نہیں سنان سائی کہاں لے گئے ہیں، ورنہ وہ تمہاری مدد کرتی۔ اور زاوش کالج گئی ہے، اسے تو پڑھائی کا بھوت سوار ہے، پتہ نہیں کہاں کا منسٹر لگنا ہے انہیں۔ زاوش کے کالج پر وہ صبح سے ہی بہت غصے پر تھا، اب اس کے سامنے بھی اپنا غصہ ظاہر کرنے لگی تھی، جبکہ اس کے کہنے پر نور وہی بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی تھی۔ اسے اس وقت بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ اسے نیچے جاتے ہوئے بہت شرمندگی ہو رہی تھی کہ نہ جانے سب لوگ کیا کہیں گے کہ وہ اتنی لیٹ کیوں جاگی ہے، لیکن اس بارے میں کسی نے سوال ہی نہیں کیا تھا، بلکہ پہلے کی نسبت اب اس کے ساتھ اور بھی زیادہ محبت جتا رہے تھے۔ اور دارم سائی کہاں ہے؟ اس کے دل میں مچلتا سوال آخر وہ لبوں پر لے ہی آئی تھی۔ وہ تمہاری پھپھو سائی کو ایئرپورٹ چھوڑنے گئے ہیں، آج ان کی فلائٹ تھی نا واپسی کی۔ حمنا بیگم اسے جواب دیتے ساتھ اپنا کام کر رہی تھی۔ سارا پھپھو سائی صرف ان کی شادی کے لیے آئی ہوئی تھی، انہیں آج واپس جانا تھا، وہ کل رات ہی اسے مل چکی تھی۔ پھپھو سائی کافی جولی، کافی طبیعت کی مالک ہیں، ہر وقت ہنستی مسکراتی مستی مذاق کرتی رہتی ہیں۔ انہیں دیکھ کر تو لگتا ہی نہیں وہ پیرس سے آئی ہیں۔ کتنی جلدی گزر گیا نا ان کے ساتھ وقت، میں ان کو بہت مس کروں گی۔ ہاں بیٹا، وقت کا کہاں پتہ چلتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ تمہیں انہیں زیادہ مس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ وہ جلد ہی واپس آنے والی ہیں۔ اس بار بڑی بیوی نے اس کی باتوں میں حصہ لیا تھا۔ وہ کیسے؟ کیا وہ واپس آنے والی ہیں؟ اسے سچ میں خوشی ہوئی تھی۔ ہاں، اب وہ جلدی ہی واپس آ جائیں گی، ثنا کی بارات لے کر۔ اس نے اپنے بیٹے عارش کے لیے ہماری ثنا کا ہاتھ مانگا ہے، ہم جلد ہی شادی کر دیں گے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ان کی بات جان کر نہ جانے کیوں وہ مسکرا بھی نہیں سکی تھی۔ ثنا تو دارم سائی سے محبت کرتی تھی، اور شاید دارم سائی بھی اس کی جذبات رکھتے تھے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ شادی کے بعد اب دارم کے کسی بھی انداز میں ایسا محسوس نہیں ہوا تھا کہ ثنا کے ساتھ اس کا کسی بھی قسم کا رشتہ تھا۔ شاید دارم اسے بھلا کر اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا تھا، لیکن ثنا بھی ایسا چاہتی تھی۔ اس کے دماغ میں بس یہ سوال آیا تھا جس کا وہ جواب جاننا چاہتی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر اسے اپنے موبائل کا خیال آیا تھا، لیکن اس کا موبائل اوپر کمرے میں پڑا ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے دارم سائی نے پھر سے کال کی ہو، مجھے اوپر جا کر چیک کرنا چاہیے۔ اور کچھ سوچتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر نکلنے لگی جب اچانک ثنا اس سے ٹکراتے بچی تھی۔ اس نے ایک نظر ثنا کو دیکھا تھا، جس کی حالت کافی بگڑی ہوئی تھی، بکھرے بال، سرخ آنکھیں۔ اس کی حالت دیکھ کے صاف پتہ چل رہا تھا کہ کل کی رات اس نے روتے ہوئے گزاری ہے۔ اسے دیکھ کے وہ سر جھکاتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ اس پر اسے ترس تو آیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس معاملے میں وہ مطلبی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر معاملے میں وہ ترس کھاتی ہے تو نقصان اس کا ہی ہوگا، اور اب تک جتنے نقصان برداشت کر چکی تھی اب مزید اس میں ہمت نہیں تھی۔ اب وہ اپنی زندگی میں کچھ بھی کھونے کو تیار نہیں تھی۔ جو اس کا تھا صرف اس کا تھا، اپنی چیزوں سے کبھی شیئرنگ نہیں کرتی تھی، تو اس شخص کو تو اس نے محبت کی تھی۔ وہ خاموشی سے اوپر اپنے روم میں آ گئی تھی۔ اس وقت ثنا کے دماغ پر بری طرح سے سوار تھی، اس کے بارے میں کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر بھی اپنی سوچ پر پہرا نہیں لگا پا رہی تھی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنی سوچوں میں گم تھی جب اس کا موبائل بجا تھا۔ موبائل اسکرین پر اپنی ماں کا نام جگمگاتا دیکھ کے اس نے فون اٹھا لیا تھا۔
وہ سنان سائیں کتنی خوبصورت جگہ ہے یہ پہاڑی، یہ جھرنے، آپ کو پتہ ہے یہ ساری چیزیں مجھے کتنی پسند ہیں۔ آپ مجھے یہاں لے کر آئے تھے اور اتنا تنگ کر رہے تھے کہ کوئی ضروری کام ہے، بہت ضروری جگہ پر جانا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ مجھے تو لگا تھا آپ سچ میں مجھے کوئی مسئلہ بتانے لے کر جا رہے ہیں۔ اگر آپ مجھے بتاتے تھے کہ آپ مجھے یہاں اس لیے لے کر آنے والے ہیں تو میں خوشی خوشی پہلے ہی آپ کے ساتھ آ جاتی۔ وہ پہاڑوں کے بیچوں بیچ خوبصورت نظاروں کو دیکھتے ہوئے بے حد خوشی سے بولی تو سنان مسکرایا تھا۔ جانا، اگر بتا دیتا تو اب کبھی سرپرائز کیسے دیتا؟ تمہیں کیسے پتہ ہوتا کہ میں تمہیں کہاں لے کے جانے والا ہوں؟ تو تمہاری چہرے کی خوشی اور ایکسائٹمنٹ تو مجھے دیکھنے کو نہیں ملتی، اس لیے تو تمہیں چھپا کر لایا ہوں یہاں۔ اور ویسے بھی اماں سائی کے سامنے مجھے کوئی نہ کوئی بہانہ بنانا ہی تو تھا، تو کہہ دیا کہ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے دوست کے گھر اور تمہیں اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں۔ پتہ نہیں اماں سائی کون سے خیالات رکھتی ہیں، شادی کا جوڑا 7 دن پہلے اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ ایسا نہیں ہے سنان سائی، وہ ہمارے خاندان کی پرانی رسمیں ہیں جن پر اب بہت کم لوگ عمل کرتے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ شادی کے نئے نویلے جوڑے کو ایک 7 دن تک گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ مجھے تو یہ رسم پسند ہے لیکن اس نظارے سے زیادہ نہیں۔ اس کے سینے پہ سر رکھے اسے دیکھتے ہوئے بولی تو سنان مسکرا دیا تھا۔ اور مجھے تم پسند ہو میری جان، تمہارے چہرے کی مسکراہٹ پسند ہے، تمہارا شرمانا پسند ہے، گھبرانا پسند ہے، اور یوں اپنے آپ سے میرے سینے میں سر چھپانا پسند ہے۔ تو تم پورے کے پورے پسند ہو اس کے، تم پوری کی پوری پسند ہو۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ آپ بھی مجھے پورے کے پورے پسند ہو، وہ اس کے سینے پر سر چھپاتے ہوئے شرماتے ہوئے بولی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے جانا، اب کچھ کھا لیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، تمہیں یہاں لانے کے چکر میں صبح کا ناشتہ تک نہیں کیا میں نے۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پتھریلے راستے سے واپس نیچے لے جاتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، تھوڑی دیر اور رکتے ہیں نا، اس خوبصورت جگہ پر میرا دل چاہتا ہے میں اس خوبصورت نظارے کو اپنی آنکھوں میں بسا لوں ہمیشہ کے لیے۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکتے ہوئے بولی تھی۔ میری جان، میں تمہیں واپس لے آؤں گا، تم جو چاہو گی یہاں لے آؤں گا، جب چاہو گی یہاں لے آؤں گا۔ یار ابھی چلتے ہیں نا، بہت بھوک لگی ہوئی ہے اور یہ جگہ اتنی بھی دور نہیں ہے کہ ہم یہاں واپس نہ آ پائیں۔ ڈونٹ وری۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگاتا واپس نیچے لے کے جانے لگا تھا جب اس کا فون بجا تھا۔ ارے یار، کس کا فون آ گیا؟ انہیں نہیں پتا کہ نئے نویلے کپل کو تنگ نہیں کیا جاتا۔ وہ جیب سے فون نکالتے ہوئے بولا تو زرنش مسکرائی تھی، جبکہ فون پہ چکمکاتا نمبر دیکھ کے اس کی ساری شوخی ہوا ہوئی تھی۔ اس نے فوراً فون بند کر کے واپس اپنی جیب میں ڈالا تھا۔ کیا ہوا سنان سائیں، کس کا فون تھا؟ آپ نے بند کیوں کر دیا؟ بات تو کر لیتے۔ اسے فون بند کرتے ہوئے دیکھ کر اسے سوال کرنے لگی تھی۔ چھوڑو جانا، فضول تھا، پتہ نہیں کون فضول لوگ تھے اس کے پاس، شاید بہت فارغ ٹائم ہوتا ہے، جب چاہے جسے چاہے تنگ کرنے لگتے ہیں۔ لیکن میرے پاس کوئی فالتو ٹائم نہیں ہے، اس وقت میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنا ایک ایک لمحہ خوبصورت بنانے چاہتا ہوں۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پیار سے مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ زرنش بھی مسکرا دی تھی۔ السلام علیکم مام، کیسی ہیں آپ؟ اس نے فون کان سے لگاتے ہوئے سوال کیا تھا۔ کہاں ہو تم نور؟ میں کل سے تمہیں مسلسل کال کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ تمہیں پتہ ہے میں کتنی پریشان تھی۔ اس کے سلام کا جواب دینا اس نے ضروری نہیں سمجھا تھا، اس کا فون اٹھاتے وہ اپنی باتیں شروع ہو چکی تھی۔ جی میرا فون بند ہو گیا تھا، اب آن کیا ہے۔ آپ کیوں کر رہی تھی بار بار مجھے فون؟ خیریت تو تھی نا؟ اس کے لہجے میں کسی قسم کی اپنائیت محسوس ہوتے ہوئے نارمل انداز میں پوچھنے لگی تھی۔ کیوں کر رہی تھی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں پریشان تھی تمہارے لیے، بتاؤ مجھے، وہاں سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ تم اور دارم، میرا مطلب ہے دارم نے تمہارے ساتھ کسی قسم کی کوئی بدتمیزی یا زبردستی کرنے کی کوشش تو نہیں کی نا؟ دیکھ نور، مجھ سے کچھ مت چھپانا، میں پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہوں، میرا دماغ خراب ہو گیا ہے یہ سوچ کر کہ کہیں تم اور دارم قریب نہ آ جائیں۔ جتنا ہو سکے اس دارم سے دور رہنا، اس کے ساتھ کسی قسم کو کوئی تعلق مت رکھنا۔ سن رہی ہو نا میری بات کو؟ تم وہاں صرف جائیداد کے لیے گئی ہو، وہاں تمہارا کسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ بات اپنے دماغ میں اچھے سے لاک کر لو۔ میں تمہیں سب بتا چکی ہوں، سب کی بارے میں۔ آپ اب ان سب ڈراموں میں مت آنا، خبردار، جو ان کی چکنی چپڑی باتوں میں بہہ کر اپنا نقصان کر لیا تم نے۔ یاد رکھنا تمہارا مقصد صرف اور صرف اپنی دولت حاصل کر کے یہاں سے واپس آ جانا ہے۔ یہاں آ کر تم اپنی زندگی کی آزادی کی شروعات کرو گی۔ وہاں دارم سائی سے تمہارا کوئی تعلق نہیں رکھنا۔
یاد رکھنا وہ تم سے محبت نہیں کرتا، اسے صرف 6 مہینے کی انٹرٹینمنٹ کا سامان چاہیے، وہ تم کو تم اس کا ٹیشو پیپر نہیں بنو گی۔ وہ اسے بے سختی سے بتا رہی تھی جبکہ نور خاموشی سے اس کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، اس کا دل نہیں کر رہا تھا انہیں کچھ بھی بتانے کا۔ سمرا کی ساری باتیں تو دولت سے شروع ہو کر دولت پر ختم ہو رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی اسے یہ نہیں پوچھا تھا کہ تم کیسی ہو، اسے صرف اور صرف پیسے سے مطلب تھا۔ شاید اس بیٹی کی زندگی میں اس کی کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ وہ فون کان سے لگائے اپنی سوچوں میں گم ان کی باتیں سن رہی تھی جب ہمنا آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹاتی اندر داخل ہوئی تھی۔ نور بیٹا سائیں، میں نے تمہارے لیے کھیر بنائی ہے، مجھے یقین ہے تمہیں بہت پسند آئے گی۔ میں نے کاجو زیادہ ڈالے ہیں، تمہیں کاجو پسند ہے نا؟ اس کے لیے ذرا چیک کر کے بتاؤ کیسی بنی ہے۔ وہ کھیر کا چمچہ بھرتی اپنے لبوں کے قریب کر کے پھونک مار کر اسے ٹھنڈا کر رہی تھی جبکہ نور اپنا فون کان سے لگائے آواز تو سمرا کی سن رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں ہمنا کا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ وہ اتنا اپنا کیوں محسوس ہو رہا تھا؟ نور، تم میری بات سن رہی ہو نا؟ میں تم سے کہہ رہی ہوں۔ نور تو مجھے جواب کیوں نہیں دے رہی؟ فون سے مسلسل آوازیں آ رہی تھی جبکہ وہ ہمنا کے ہاتھ کی کھیر کھاتی ممتا کا نیا انداز محسوس کر رہی تھی۔ اس نے فوراً کان سے فون ہٹاتے ہوئے بند کر کے واپس ڈریسنگ پر رکھا تھا اور ہمنا کے ہاتھ سے کھیر کھانے لگی تھی۔ آپ تو بہت اچھی کھیر بناتی ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلا مجھے ڈرائی فروٹس پسند ہے؟ وہ کھیر کھاتے ہوئے سوال کرنے لگی تھی۔ میں نے دیکھا تھا جب تم پہلی بار یہاں آئی تھی، سویٹ ڈش میں سب سے زیادہ کاجو کھایا تھا، آپ کو یاد رہ گیا؟ وہ پوچھنے لگی تھی۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ مائیں اپنی بیٹیوں کی پسند کو نہیں بھولتی میری جان۔ انہوں نے بہت محبت سے اس کا چہرہ چھوا تھا جس پر نور کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ کاش آپ میری ماں ہوتی، اس نے حسرت سے کہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی نمی دیکھ کے ہمنا تڑپ اٹھی تھی۔ میں ماں ہی ہوں میرا بچہ، میں تمہاری ماں ہی ہوں۔ وہ اس کی معصوم آنسو صاف کرتی اس کے چہرے کو تھام کر اس کی پیشانی چوم چکی تھی۔ آپ ماں نہیں ہیں، اگر آپ ماں ہوتی تو ہمیشہ میرے پاس ہوتی، مجھے پیار کرتی، مجھے اپنے پاس رکھتی، میری ہر پسند ناپسند کا آپ کو پتہ ہوتا۔ نہیں، آپ ماں نہیں ہیں۔ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے سے ذرا الگ ہوئی تھی۔ بیٹا، میں وہاں تمہارے پاس نہیں رہ سکتی تھی نا، تم اتنی دور تھی مجھ سے، تمہارے بابا سے۔ تمہارا کسٹڈی کا کیس جیت جاتے تو شاید تم ہمیشہ میرے پاس ہی رہتی، لیکن کوئی بات نہیں، وہاں میں نہیں تھی تو کیا ہوا، سمرا تو تھی نا تمہارا خیال رکھنے کے لیے۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتی جو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ نہیں تھی میرے ساتھ، اگر وہ میرے ساتھ ہوتی تو انہیں پتہ ہوتا نا کہ مجھے کاجو پسند ہے۔ اس کے انداز پہ عجیب سی تکلیف تھی، کچھ تکلیف دے انہیں لگا تھا جیسے نور بہت درد میں تھی۔ انہوں نے آہستہ سے اٹھ کر نور کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا اور اب ان کے سینے سے لگتے ہی سسکنے لگی تھی۔ بس میری جان، اب اور مت رونا، تمہاری ماں سے تمہارے آنسو دیکھے نہیں جاتے۔ اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا، اسے ممتا کا احساس دے رہی تھی۔ کیا میں نے ثانیہ کی طرح آپ کو اماں سائیں کہہ کر پکار سکتی ہوں؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی تھی۔ کیوں نہیں میرا بچہ، تمہارا جو دل چاہے تو مجھے پکارو۔ اپنی ماں کو ماں کہنے کی تم اجازت مانگو گی؟ میں تمہاری ماں ہوں، تمہارا جب دل گھبرائے تو میرے پاس آؤ، جب پریشانی ہو مجھ سے اپنا مسئلہ شیئر کرو، میں ہوں تمہارے لیے یہاں۔ تمہاری ماں سائیں ہمیشہ تمہارے پاس ہے میری جان، وہ اس کی پیٹھ سے لاتے ہوئے بولی تھی جبکہ نور ان کے سینے میں سر چھپائے سے نو کے احساس کو محسوس کر رہی تھی۔ دارم کے واپس آنے سے پہلے وہ اپنے آپ کو تیار کر چکی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کا بہت خوبصورت جوڑا زیب تن کیا تھا جو اس پر بہت زیادہ کھل رہا تھا۔ ایک تو یہ رنگ کچھ ایسا تھا جو لگتا تھا شاید اسی کے لیے بنایا گیا ہے، دوسرا اسے آج پتہ چلا تھا کہ یہ رنگ دارم کا موسٹ فیوریٹ ہے۔ وہ تو دارم کے پیار میں اس طرح سے ڈوبی تھی کہ اس کا دل چاہتا تھا کہ اپنے آپ کو پوری کی پوری دارم سائیں کی پسند میں ڈال لے، اس کے رنگ میں پوری طرح سے رنگ جائے، لیکن ابھی اس چیز کے لیے وقت تھا۔ ابھی تو اس نے دارم سائیں کی محبت کی نہ جانے کتنی بہاریں دیکھتی تھی۔ اس نے دارم کو دوبارہ فون نہیں کیا تھا، لیکن اس کی نگاہ بھٹک کر دروازے کی جانب جا رہی تھی۔ وہ بے تعجبی سے اس کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک وہ تھا جو اتنا ظالم بنا ہوا تھا کہ واپسی کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ہمنا بار بار اس کی دروازے کی جانب دیکھنے پر مسکرا دیتی تھی۔ اپنی بیٹی کا بے تابی سے اپنے شوہر کا انتظار کرنا انہیں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی جب اسے باہر سے مردانہ آواز سنائی دی جو اسی کی تھی، اور اٹھ کھڑی ہوئی دروازے کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ بیٹا سائیں، آپ کا شوہر یہیں پہ آئے گا، فکر نہ کرو، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ وہ دروازے تک آ گیا تھا، اندر بھی آ جائے گا۔ اصغر صاحب جو کب سے اسے دیکھ رہے تھے، اس کے یوں اچانک کھڑے ہونے پر اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے بولے تھے، جبکہ اس کی حرکت زاوش اور زرنش کے ساتھ ساتھ زنان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ لے آئی تھی۔
مہربانی مجھے ان سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس لیے وہ کچھ شرمندہ ہوتے ہوئے واپس آ بیٹھی تھی، جبکہ نکاح بھی دروازے کی جانب اٹھی ہوئی تھی۔ اصغر شاہ کو کچھ دن پہلے تک اپنے فیصلہ غلط لگ رہا تھا، لیکن نور اور دارم کو ایک دوسرے کے ساتھ یوں مطمئن دیکھ کر اب وہ ریلیکس ہو چکے تھے۔ دارم صاحب نے اندر قدم رکھا تو نور نے چور نگاہ سے اسے دیکھا تھا۔ السلام علیکم بابا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وہ بابا صاحب سے سلام کرتے ہوئے ایک نگاہ اس پر ڈال کر سنان صاحب کے پاس جا بیٹھا تھا۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ صاحب میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن تمہاری بیوی نے تم سے کوئی بات کرنی ہے، کافی دیر سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے نگاہیں دروازے پر ہی جما لی تھی۔ ہاں بولو بابا بیٹا صاحب، بولو کیا کہنا چاہتی تھی؟ آ گیا تمہارا شوہر؟ وہ دارم کو بتاتے ہوئے نور سے مخاطب ہوئے تو وہ ہڑبڑا سی گئی تھی۔ میں نے تو کچھ نہیں، اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں انہیں دیکھ کر کہا تو نہ جانے کیوں دارم کے لبوں کی تراش میں مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ بابا صاحب وہ اکیلے میں بات کرے گی، آپ بتائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں نے سنا ہے رات کو آپ کا بی پی ہائی ہو گیا تھا، وہ ان کا دھیان اپنی طرف کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ نور کی گھبراہٹ میں اضافہ ہو گیا تھا۔ ہاں الحمدللہ بیٹا، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، تھوڑا سا بی پی ہائی ہو گیا تھا لیکن اب میں بالکل ٹھیک ہوں، بابا صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ دارم کو خوش و خرم دیکھ کے وہ بہت پرسکون ہو گئے تھے۔ چلو شکر ہے اللہ پاک کا، چلو میرے کپڑے نکال کر دو، مجھے فریش ہو کر آتا ہوں میں، ان کے قریب سے اٹھتے ہوئے بولا تو نور نے سر میں ہاں ہلاتے ہوئے اس کے پیچھے چل دی تھی۔ تایا صاحب یہ نور جلدی سے سدھر نہیں کی، مجھے تو لگا تھا یہ ابھی ہمارے لیے مشکل کرے گی، لیکن دارم صاحب نے تو اسے بڑی جلدی سیدھا کر دیا۔ سنان ان کے قریب جھکتے ہوئے بہت آہستہ آواز میں بولے تھے، بیٹا صاحب محبت ہر مرض کا علاج ہے۔ نور کو محبت کی ضرورت تھی، توجہ کی ضرورت تھی۔ اس کی ماں کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ اسے محبت اور توجہ دیتے۔ یہ اس کی نظر اندازی کا شکار ہوئی ہے۔ یہاں ہر کوئی اس سے محبت کرتا ہے، اسے چاہتا ہے، اس کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے۔ اتنے بڑے ملک میں وہ تنہا اور اکیلی تھی، اور ایسے میں انسان کے ذہن میں جو سوچ آتی ہے وہ اس سے صحیح تصور کرنے لگتا ہے۔ نور نے بھی ہمارے بارے میں بہت غلط سوچ رکھا تھا اور وہ اس سوچ کو ہی صحیح مانتی تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ اس کی ساری غلط فہمی دور ہو رہی ہے، وہ ہمیں سمجھ رہی ہے، اس لیے اس کا انداز اور سوچ بدل رہے ہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے طے صحیح، ورنہ نور کو لے کے میں کافی زیادہ سوچ میں تھا کہ آگے جا کے دارم صاحب کی زندگی کیسی ہوگی، لیکن شکر ہے اللہ کا، نور اپنی اور دارم صاحب کی شادی کو قبول کر چکی ہے اور کافی خوش بھی ہے۔ سنان نے مسکراتے ہوئے کہا تو بابا صاحب نے بھی سر ہلایا تھا۔ وہ ان کے پیچھے پیچھے آتے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ دارم اس کے آگے آگے چل رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی کمرے کے اندر قدم رکھا تھا، وہ اچانک ہی دروازہ بند کرتے ہوئے اس سے بہت قریب کھینچ لیا تھا۔ تو تم میری واپسی کا انتظار کر رہی تھی؟ اس کے چہرے پہ جھکتے ہوئے وہ سوال کرنے لگا تھا۔ اس کے لبوں کا بے لگام لمس وہ اپنے رخسار پر محسوس کر رہی تھی۔ نہیں میں تو نہیں کر رہی تھی آپ کا انتظار، وہ تو پاپا صاحب نے پوچھا تو میں نے کہہ دیا کہ آپ سے کوئی بات کرنی ہے، لیکن آپ تو جانتے ہیں میں بھلا آپ سے کیا بات کروں گی؟ اس کے کرتے کے بٹن کے ساتھ کھیلتے ہوئے نظر چرا کر بولی تو دارم صاحب کے لبوں پہ بے ساختہ تبسم بکھر گیا تھا۔ اچھا اب تو میرا انتظار نہیں کر رہی تھی؟ اس نے یقین دلانی چاہی تھی تو نور نے فوراً ہاں میں سر ہلا کے اسے یقین دلایا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، اگر انتظار نہیں کیا تو میں کافی جلدی گھر واپس آ گیا ہوں، 1-2 دن اور بھی کام ہے جنہیں تمہاری وجہ سے نظر انداز کرنا پڑا کیونکہ مجھے تم سے ایک بہت ضروری کام تھا۔ اس کا نازک خوبصورت چہرہ اپنے ہاتھوں میں دیے وہ اس کے نچلے ہونٹ کو اپنے انگوٹھے سے سہلا رہا تھا۔ اس کا لمس نور کے اندر گدگدی سا پیدا کر رہا تھا، ایک عجیب سی ہلچل اسے بے چین کر رہی تھی، جبکہ دارم شاید اس کے اندر کی کیفیت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا، تبھی تو اس کے پاس بالکل ریلیکس کھڑا اپنی باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ کون سا کام تھا آپ کو مجھ سے؟ بتائیں مجھے، وہ پوچھنے لگی۔ نہ جانے اس سے کون سا کام تھا جس کی وجہ سے وہ اتنی جلدی گھر واپس آ گیا تھا، وہ بھی اپنے بےحد ضروری کاموں کو چھوڑ کے۔ تلاشی لینی تھی جانم صاحب تمہارے دل کی، میں نے سنا ہے میں تمہارے دل کے اندر تمہیں میں محسوس نہیں ہوتا، تمہارے دل کے اندر میں نہیں رہتا، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں خود جا کے چیک کر لوں کہ میں تو تمہارے دل کے اندر ہی رہتا ہوں، تو تمہیں کیوں نظر نہیں آتا؟ ہو سکتا ہے تمہارے اندر کی سافٹ ویئر میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہو، کہیں ونڈو تو نہیں اڑ گئی، چیک کرنا پڑے گا۔ اس کا دوپٹہ الگ کرتے ہوئے اس کے نازک کمر پہ دوپٹہ ڈالتے اسے
اپنے بہت قریب کھینچ چکا تھا، جبکہ لب اس کی گردن پر بے لگام چھوڑتا وہ جا بجا اپنی شدت سے اسے بحال کرنے لگا تھا۔ وہ جتنا اسے دور جانے کی کوشش کرتی، دارم اس کے دوپٹے اور کمر کے درمیان کا فاصلہ اتنا ہی کم کر دیتا تھا۔ اس کے جا بجا لب سے وہ بے حال ہوتی اس کی باہوں میں بری طرح قید تھی، جب دارم نے اسے اچانک بازو میں اٹھاتے ہوئے بیڈ کی طرف لے آیا تھا اور آہستہ سے اسے بیڈ پہ لٹایا تھا اور خود بھی اس کے ساتھ لیٹ کے اس کے نازک وجود کو خود سے لگا چکا تھا۔ آپ بتاؤ کیا سارا دن؟ مجھے مس کیا یا نہیں؟ اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھتا وہ اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ نہیں، میں نے آپ کو مس نہیں کیا، اس کے بٹن کے ساتھ کھیلتے ہوئے شرارتی لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ میں نے تمہیں بالکل بھی مس نہیں کیا؟ تم نے مجھے بالکل بھی مس نہیں کیا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے ذرا سختی سے بولا تو نور نے بے تعصبی سے فوراً نہ میں سر ہلاتے کھلکھلائی تھی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میری محبتوں اور قربتوں نے ابھی تک تو ٹھیک سے اثر بھی نہیں کیا تم پر کوئی بات نہیں، اس بار ایسا لمس چھوڑوں گا کہ تمہاری روح بھی مجھے مس کرنے پہ مجبور ہو جائے گی۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر تکیے سے لگاتا اس کے اوپر سایہ سا بنا گیا تھا۔ نہیں، میں نے مس کیا آپ کو تھوڑا سا۔ اس کی جسارتوں کو محسوس کرتے ہی وہ لائن پہ آ گئی تھی۔ تھوڑا سا مس کرنے سے کیا فائدہ جانم سائیں؟ میں تو چاہتا ہوں کہ تمہاری روح میرے انتظار میں تڑپ اٹھے۔ تم میری واپسی کی دعائیں مانگو، میرا رستہ دیکھو، تمہاری آنکھیں کبھی نہ تھکیں۔ اس سے خود میں قید کیے وہ جا بجا اس کی گردن پر اپنے لب رکھتا مدہوش لہجے میں بولا تھا۔ بولو، کب کرو گی اتنا مس مجھے؟ اس کے ہونٹوں پر اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے وہ اسے آزاد کرنے کے موڈ میں تو نہیں تھا، لیکن اس کا سوال کرنا شاید ضروری تھا۔ لیکن شاید وہ شرم و حیا سے پگھلتی اس وقت جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھی، اس لیے اپنے لرزتے وجود کو اس کے سینے میں چھپاتے آنکھیں مون گئی تھی، جبکہ اس کے اوپر اس سطح پر وہ مسکراتا اس کے نازک وجود کو اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ وہ اس سے جس سوال کا جواب مانگ رہا تھا وہ تو اس کے سامنے تھا، کیونکہ دروازے کے سامنے پاس شیشے سے وہ اس کی نگاہوں کو محسوس کر رہا تھا جو بری طرح دروازے پہ جمی ہوئی تھی، اور جان بوجھ کر اندر لیٹ گیا تھا کیونکہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے انتظار دیکھ کے وہ اندر تک سرشار ہو گیا تھا۔ یہ اس کی خواہش تھی کہ وہ ہر روز اس کا اسی طرح انتظار کرے۔ وہ جانتا تھا ایسا ہی ہوگا، اس کی محبت ہر روز انتظار کرتی سے یوں اپنے پناہوں میں ملے گی اور وہ اسے خود میں سمیٹ لے گا۔ اماں سائیں، آپ کس کے لیے بنا رہی ہیں؟ اماں سائیں کو کچن میں مصروف دیکھ کر وہ ان کے پاس آ گئی تھی جب اسے پتہ چلا کہ آج کھانے میں سب کچھ زرنش کی پسند کا بن رہا ہے۔ زرنش کو گجریلا بےحد پسند ہے۔ اس کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے اماں سائیں نے سب کچھ اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ یہ سب کچھ زرنش کے لیے ہے، میری فرمانبردار اور سمجھدار بچی۔ ان کے لہجے میں زرنش کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ اماں سائیں، زرنش ادھی فرمانبردار اور سمجھدار کیسے ہوئی؟ ذرا یہ بھی سمجھا دیں مجھے، اس میں کنفیوز ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ بیٹا سائیں نے اس کی فرمانبرداری ہے تو کہ اس نے اپنے بابا کا مان رکھتے ہوئے ایک بار نہیں پوچھا کہ اس کا دلہا کون ہے، اور یہ اس کی سمجھداری ہے کہ شادی کے بعد وہ یہ سب کچھ اتنے اچھے سے سنبھال رہی ہے۔ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تو زاوش نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ اچھا، تو یہ فرمانبرداری اور سمجھداری اس حساب سے تو میں نے بھی کی ہے، آپ کی سب سے زیادہ فرمانبردار اور سمجھدار اولاد ہوں۔ میرے لیے رسگلے بنائے نا؟ ان کی ساری بات کا مطلب سمجھتے ہوئے اسے اپنی مطلب پہ آ گئی تھی۔ تم نے ایسا کون سا مارکا مارا ہے؟ ان کی فرمائش پہ اسے گھورتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ ظاہر سائیں کے کسی مارکے سے کم ہے، اس صدی کا سب سے بڑا مارکا تو میں نے مارا ہے، اس نے شہی سے نکاح کر کے۔ میری قربانی تو کسی کو نظر ہی نہیں آتی، میرا مطلب ہے فرمانبرداری، انہیں دیکھتے ہوئے شکایتی انداز میں بولی تھی۔ احمق لڑکی، عقل نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ شوہر کو ایسے عجیب و غریب ناموں سے نہیں پکارتے۔ یہ لڑکی میرا ناک کٹوائے گی، وہ اسے دیکھتے ہوئے افسوس والے انداز میں بولی تھی۔ اماں سائیں، ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی، میں کوئی بھی کام کرتی ہوں تو آپ کو اپنی ناک کی کیوں فکر لگ جاتی ہے؟ دیکھیں، میں نے بھی فرمانبرداری کا بھرپور ثبوت دیا ہے، اس لیے جس طرح سے آپ زرنش ادھی کے لیے اتنا کچھ بنا رہی ہیں، اسی طرح میرے لیے بھی رسگلے بنائیں، بس بات ختم، وہ انہیں دیکھتے ہوئے ضدی لہجے میں بولی تھی، جبکہ اماں سائیں یہ سوچ رہی تھی کہ کاش وہ اسے سمجھداری اور فرمانبرداری کا مطلب سمجھا پاتی، لیکن اسے تو بس اپنی فرمانبرداری کا انعام چاہیے تھا، رسگلے کی صورت میں۔ زاوش، اس وقت میں دماغ کھانا بند کرو، جلدی سے باہر نکلو یہاں سے اور جا کے گھس جاؤ اپنی کتابوں میں، میں تمہیں رسگلے کسی اور دن بنا کے دوں گی، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی۔ زرنش ادھی کے لیے اتنا کچھ بنایا ہے اور میرے رسگلے کسی اور دن؟ نہیں، مجھے آج ہی چاہیے، وہ ضد کرنے لگی تھی۔
لڑکی اب جوتے مت کھانا مجھ سے، چلو نکلو یہاں سے، وہ سخت لہجے میں بولی تو وہ پیر پر ٹکتی کچن سے باہر نکل گئی تھی۔ مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا اس گھر میں، سب تو زرنی شدی سے پیار کرتے ہیں، میں بھی انہی کی طرح فرمانبردار اولاد ہوں ان کی۔ وہ جاتے ہوئے کافی اونچی آواز میں بولی تھی کہ اماں سائیں تک اس کی آواز بآسانی چلی جائے۔ نہ جانے کیوں آج اس کا دل اتنا کر رہا تھا رسگلے کھانے کا، جہاں زرنی شدی کے لیے اتنا کچھ بنا تھا وہاں اس کے لیے بھی تو رسگلے بن جاتے تو کیا ہوتا، لیکن نہیں، اسے تو کچے کے ڈھیر سے اٹھا کے لایا گیا تھا، اس لیے کوئی رسگلے کیوں بناتا۔ کیا ہوا، تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ باہر میز پہ بیٹھی اپنے غم آنسو کی صورت میں نکال رہی تھی جب اسے پیچھے سے اچانک سائر سائی کی آواز سنائی دی۔ وہ اچھل کر رہ گئی تھی۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو یہاں پر باہر بیٹھ کر؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ اسے یوں آنسو بہاتے دیکھ کر وہ سچ میں پریشان ہو گیا تھا۔ کیونکہ میری قربانی کسی کام نہیں آتی، وہ چہرہ رگڑتی بہت معصومیت سے بولی تھی۔ کون سی قربانی؟ عید تو بہت دور ہے ابھی، وہ اسے گھورتے ہوئے سوال کرنے لگا تھا۔ اس کی بات اکثر اس کے سر کے اوپر سے گزر جاتی تھی۔ کچھ قربانیاں عید پر نہیں دی جاتی۔ خیر چھوڑیں، آپ نہیں سمجھ سکتے میری بات۔ این جی سائیں، وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے دکھی لہجے میں بولی تھی۔ آج تو تم مجھے اس این جی کا مطلب بتا ہی دو، وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا تھا۔ کچھ چیزوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، جیسے آج میری فرمانبرداری کا کوئی مطلب نہیں۔ اتنی بڑی قربانی دی میں نے اور بدلے میں کیا مانگا؟ صرف رسگلے، لیکن میری ظالم ماں میرے لیے رسگلے تک نہیں بنا سکتی۔ بس یہی میرے نصیب ہے۔ وہ اوور ایکٹنگ کرتی اس کے سامنے سے ہٹتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ گئی تھی، جبکہ سائر سائی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی باتوں پر پریشان ہو یا کہکا لگائے۔ نوٹنکی، پتہ نہیں تائی امی نے کیا کھا کر پیدا کیا تھا اس کو۔ وہ نفی میں سر ہلاتا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا تھا، جب خیال آیا کہ سارا ڈرامہ وہ رسگلے کھانے کے لیے کر رہی ہے۔ وہ بچپن سے رسگلوں کی دیوانی تھی، رسگلے کھلا کے اس سے کوئی بھی کام بآسانی کروایا جا سکتا تھا۔ ہاں اس سے کوئی کام تو نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں وہ اپنی وجہ سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ لانا چاہتا تھا۔ تو زاوش بی بی نے رسگلے کھانے ہیں، کوئی بات نہیں، کھلا دیتے ہیں۔ اب شوہر ہونے کے ناطے اتنا تو میں کر ہی سکتا ہوں، اس کے لاتا ہوں، فریج میں رکھ دوں گا، اپنے ہاتھوں سے دے کر ہرگز سر پر نہیں چڑھاؤں گا۔ اس نے سوچتے ہوئے باہر کا رخ کیا تھا۔ اس کی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا، یہ الگ بات تھی، لیکن اپنی انا کو وہ ایک انچ بھی نیچے کیوں آنے دے؟ تم یہاں ہو، میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ ہر طرف اسے دیکھ کر اب اس کے کمرے کی جانب آیا تھا۔ یہاں وہ بیٹھی ابھی تک اپنے رسگلے کا دکھ منا رہی تھی۔ ہاں میں یہی ہوں، مجھ غریب نے کہاں جانا ہے، مجھ سے تو کوئی پیار بھی نہیں کرتا اس گھر میں۔ اپنی بات کے اینڈ میں اس نے پھر سے اپنا پرانا ڈائلاگ مارا تھا جو اس کا موسٹ فیوریٹ بھی تھا۔ جب کوئی اس کی بات نہیں مانگتا تھا تو وہ اس سے ایموشنل بلیک میلنگ سے اپنی بات منوا دی تھی۔ اٹھو، دماغ خراب کرنا بند کرو، بھوک لگی ہے، مجھے کھانا گرم کر کے دو۔ وہ اسے غصے سے ڈانٹتا ہوا پتہ نہیں اس لڑکی کے دماغ میں آخر میں یہ سارے فطور آتے کہاں سے تھے۔ وہی تو بتا رہی ہوں کہ سب کا دماغ خراب کرتی ہوں، میں بالکل بھی عقل مند نہیں ہوں نا، اس لیے تو کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، ہر وقت ہر کوئی مجھ پہ غصہ کرتا رہتا ہے، کوئی جوتا دکھاتا ہے، کوئی آنکھیں۔ جوتے کے بارے میں تو وہ اپنی ماں کی بات کر رہی تھی، یقیناً آنکھوں میں اس نے انہی کا تصور کیا تھا۔ اس کے کڑوے طنز کو وہ پی گیا تھا کیونکہ اس وقت بحث کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتا نیچے چلا گیا تھا۔ گاڑی رات کے 10 بج رہے تھے، وہ اکثر اس وقت گھر واپس آیا کرتا تھا۔ اب تو تائی امی نے اس کی ساری ذمہ داری زاوش کے ہی کندھوں پر ڈال دی تھی۔ اب اس کے واپس آنے کے بعد ان کے کھانے کا انتظام، سارا کام زاوش کے سر پر تھا، اس لیے وہ بھی زاوش سے ہی کہتا تھا، کیونکہ زاوش پر وہ اپنا پورا حق سمجھتا تھا۔ کچن کی کرسی پہ آ کے بیٹھا تو زاوش اس کے پیچھے اس کے لیے کھانے کا سامان نکالنے لگی تھی، لیکن فریج کھولتے اس کو جو چیز سامنے نظر آئی تھی اسے دیکھ کر خوشی سے اس کا منہ کھل گیا تھا۔ یا اللہ، میں خواب تو نہیں دیکھ رہی، یہ حقیقت ہے نا؟ بڑا سا شیشے کا باؤل باہر نکالتے ہوئے بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ اس نے باہر فوراً نکال کر باہر کا کاؤنٹر پہ رکھا۔ خوشی سے اس کی آنکھیں چمک گئی تھی، جبکہ سائنس کے بچوں جیسی خوشی دیکھ کے مسکرا دیا تھا، لیکن وہ کتنی خوش کیوں نہ ہو جائے، وہ بالکل ارادہ نہیں رکھتا تھا اسے یہ بتانے کا کہ یہ رسگلے وہ خود لے کر آیا تھا۔ یا اللہ، کس کو ترس آ گیا مجھ پر؟ میں قسم کھاتی ہوں یہ جو کوئی بھی ہے نا، میں اس کا منہ چوم لوں گی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے لمحے بھر میں اس کے دل کے سارے تار چھڑ گئی تھی۔ وہ آہستہ سے کرسی اٹھا کے اس کے پیچھے آ رکھا تھا۔ کچھ بھی مت بول دیا کرو معصوم لومڑی، یہ نہ ہو کچھ کام بہت مشکل ہو جاتے ہیں، جیسے یہ کام مشکل ہو گیا تمہارے لیے۔ اس کا راستہ روکتے ہوئے اس کے بہت قریب آ گیا تھا۔ زاوش نے گھبراتے ہوئے اسے دیکھا تھا، وہ اس کے اتنے پاس تھا، اس کے پرفیوم کے ساتھ ملی جلی سگریٹ کی سمیل اسے بے چین کرنے لگی تھی۔
کون سا کام؟ اس نے گھبراتے ہوئے پوچھا تھا۔ اس کا اتنے پاس آنا بلا وجہ تو نہیں تھا۔ منہ چومنے کا کام؟ تم نے ابھی تو کہا ہے کہ جس نے بھی یہ رسگلے تمہارے لیے فریج میں رکھے ہیں تم اس کا منہ چوم لو گی۔ اب کیا تمہارے لیے میرا منہ چومنا آسان ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ بے حد گھبرائی ہوئی ممنائی تھی۔ جب اس کے مطلب کو متبل کہنا ساحر شاہ کی گھنی مونچھوں کے نیچے نابی لبوں پر تبسم بکھر گیا تھا۔ مطلب یہ کہ اب تمہیں اپنا کہا دکھانا ہوگا۔ اس کی کمر پہ ہاتھ ڈالتا وہ اسے اپنے بہت قریب کھینچتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کے انداز پر زاوش کی سٹی گم ہو گئی تھی۔ وہ اس کے بے حد قریب کھڑا تھا، اتنا قریب کہ اس کی سانسوں کا سرد پن بھی وہ اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ ساحر سائیں اس کے مزید قریب ہونے پر وہ بلا فاصلہ بناتی دور ہونے لگی تھی کہ اچانک ساحر اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے مزید قریب کھینچا تھا۔ وہ لمحے میں اس کی باہوں میں آ سمائی تھی۔ اس کا بدن لرز رہا تھا جیسے ٹھنڈی ہوا سے کوئی پتا لرزتا ہے۔ کیا ہوا؟ ایسے کام کیوں رہی ہو؟ تم ہی نے تو کہا تھا کہ جس نے یہ رسگلے فریج میں رکھے ہیں تم اس کا منہ چوم لو گی۔ اب وہ حیرانگی سے اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے اب جو کہا تھا اس پر عمل کر کے دکھاؤ۔ وہ دیکھتے ہوئے حکم دے رہا تھا۔ مجھے لگا اماں سائیں وہ کپکپاتے ہوئے لہجے میں اپنا جملہ مکمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، تو یہ تمہارے قسم کھانے سے پہلے تمہیں سوچنا چاہیے تھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں بنا سوچے سمجھے کچھ بھی مت بولا کرو۔ تمہاری زبان تو کبھی قابو میں ہی نہیں رہتی۔ اب بتاؤ، اپنا کہا سچ کرو۔ وہ اس کے مزید نزدیک ہونے لگا تھا۔ جب وہ گھبرا کر اسے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن اس کا کھردرا ہاتھ اس سے اپنے لمس میں محسوس کرتی کانپ رہی تھی۔ اس کا یوں بے وجہ ڈرناک کانپنا سائیں کو غصہ دلا رہا تھا۔ اب اس کی فرمائش اتنی بھی بڑی نہیں تھی کہ وہ اس کی باہوں میں آتے ہی کانپنا شروع کر دیتی۔ ویسے بھی یہ بات تو اس نے خود اپنے منہ سے ہی کہی تھی۔ کون سا اس نے خود اس کو بولا تھا کہ وہ اسے کس کرے؟ وہ تو خود ہی قسم کھا کر بیٹھی تھی۔ ساحر شاہ تو صرف اس کی قسم پوری کرنے میں اس کی مدد کر رہا تھا۔ لیکن میں سننے کے موڈ میں نہیں ہوں لڑکی۔ اپنی قسم پوری کرو، تمہارے ساتھ میں بھی گناہ گار ہو جاؤں گا۔ ایک تو بنا سوچے سمجھے تمہیں کھانے کی بری عادت ہو گئی ہے۔ قسم کھانے کی تمہیں بری عادت ہو گئی ہے۔ اب اپنی وجہ سے مجھے بھی بہلا پھسلا دیا تم نے۔ اب کیا تمہیں پتہ نہیں قسم کھانا ایک بہت بری عادت ہے؟ جو قسم کھاتا ہے وہ بھی گنہگار ہوتا ہے اور جس کے سامنے قسم کھاتا ہے وہ بھی گنہگار ہوتا ہے۔ اب اگر میں تمہاری قسم پوری نہیں کی تو میں بھی گنہگار ہو جاؤں گا، اس لیے مجھے مزید گنہگار مت کرو اور اپنی قسم پوری کرو۔ وہ اس کے نزدیک جھکتا ہوا احسان کرنے والے انداز میں بولا تھا۔ اس سے پہلے کہ زاوش اسے روکتی وہ اس کے گلابی لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے چکا تھا۔ لمحے کی دیر نہ کرتے ہوئے اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تھی، لیکن ساحر کو اس کی بات بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چہرہ پھیرتی، ساحر نے اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالتے اسے واپس اپنے بہت قریب کر لیا تھا اور ایک بار پھر سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر لیا تھا۔ اس کی سانسوں کی خوشبو کو خود میں اتارتے ہوئے مدہوش ہونے لگا تھا، جبکہ اس کی سانسوں میں شامل سگریٹ کی سمیل زاوش کی سانس روک رہی تھی۔ مجھے اب ہر وہ کام برا لگتا ہے جو میرے ساتھ یا میری ملکیت کے ساتھ میری اجازت کے بنا کیا جاتا ہے۔ جب میں تمہارے پاس آؤں تو تمہیں میرے پاس رہنا ہوگا، کیونکہ تم میری ملکیت ہو اور تمہیں کوئی حق نہیں بنتا کہ تم میری ملکیت کو مجھ سے دور کرو۔ آئندہ بات یاد رکھنا۔ اس کے ماتھے پر شدت سے بھرپور انداز میں لب رکھتا وہ وہیں سے پلٹ گیا تھا، جبکہ زاوش وہیں کھڑے کھڑے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کے ساتھ یہ کیا ہوا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کے لبوں پر اب تک اس کا شدت سے بھرپور لمس باقی تھا۔ وہ رسگلے وہیں چھوڑتی جلدی سے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، لیکن پھر بھی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اسے دیکھ رہا ہو۔ اس کے بازو میں پڑی وہ اس کے چہرے کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بند آنکھوں سے اسے دیکھ رہا ہو۔ اس نے چور نگاہ اٹھا کر اس کے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اسے باہوں میں قید کیے گہری نیند میں تھا۔ وہ سچ مچ سو رہا تھا۔ اس بات کا یقین کرنے میں اس نے اپنے مرمری ہاتھ کی نازک انگلی آہستہ سے اس کے گال پر رکھی تھی۔ اس نے کوئی رسپانس نہیں ملا تھا۔ وہ ویسے ہی سو رہا تھا۔ طارم سائیں، آپ سچی میں سو رہے ہیں کیا؟ اس نے اس کے کان کے قریب بہت آہستہ آواز میں کہا تھا۔ اس بار بھی سامنے سے کوئی رسپانس نہیں ملا تھا۔ مطلب کیا آپ سچ میں سو رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے آپ سوتے ہوئے کتنے پیارے لگتے ہیں۔ سچی میں بالکل سچ بول رہی ہوں، آپ سچ میں بہت پیارے ہیں۔ آپ کے اتنے پیارے ہونے کی وجہ سے میں یعنی آپ کی بیوی آپ کو انعام دینے جا رہی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کو کیا انعام دینے جا رہی ہوں؟
کیسے پتا ہوگا؟ میں بتاؤں گی تو پتہ چلے گا نا۔ اس کے بالکل قریب اپنی دھن میں اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ دارم کو گہری نیند میں محسوس کر کے بھی وہ بے حد خوش تھی۔ تو اب آپ تیار ہو جائیں، آپ کو آپ کا گفٹ ملنے والا ہے، لیکن افسوس کہ جب آپ جاگیں گے تب آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں نے آپ کو کوئی گفٹ دیا ہے۔ خیر، یہ تو آپ کی بیڈ لک ہے، اس کے بارے میں کچھ کر نہیں سکتی۔ اسے دیکھتے ہوئے افسوس سے بولی تھی، اور چہرہ اس کا آہستہ سے اس کا چہرہ اپنے نازک ہاتھوں میں تھام کر ذرا سا اونچا کر چکی تھی۔ اسے قدرتی بہت حسن سے نوازا گیا تھا، اس کی وجاہت لفظوں کی محتاج نہیں تھی۔ یہ بے حد حسین شخص اس کی نصیب میں لکھ دیا گیا تھا۔ اس نے بے حد آرام سے غیر محسوس انداز میں اس کے ماتھے پر اپنے نازک لب رکھے اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس کی مونچھوں کے نیچے نابی لبوں کو چھونے لگی تھی۔ بہت ہمت کے باوجود بھی وہ نہیں کر سکتی تھی جو کرنا چاہتی تھی۔ آہو دارم صاحب، آپ تو بالکل فری ہی ہو گئے ہیں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وہ اس کے سینے میں اپنا آپ چھپاتے شرما کر سرگوشی نما آواز میں بولی تھی، جبکہ اس کی ساری باتوں پر خاموش رہنے کے باوجود کوشش کے بھی وہ مسکرا دیا تھا۔ اس کے حسین سراپے کو وہ آہستہ سے اپنے حصار میں لے گیا تھا۔ درد کو لگا تھا اسے نیند کے حصار میں لے چکا ہے، جبکہ وہ بھی اسے تنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ایسی کرم نوازیاں آگے بھی ہوتی رہیں، لیکن اس کا یہ نیا انداز دارم صاحب کے دل میں ہلچل ضرور پیدا کر گیا تھا۔ اسے اچھا لگا تھا اس کا یہ طریقہ اپنی محبت جتانے کا۔ وہ گھر کر اپنے پیار کا اظہار نہیں کرتی تھی، لیکن اس کی نیند میں ہونے کا سوچ کر وہ اسے بے حد خوش کر گئی تھی۔ اس کی یہی ادا تو اسے پاگل کر رہی تھی۔ آج اپنے معصومانہ انداز سے اس نے دارم صاحب کو مزید اپنا دیوانہ کر لیا تھا۔ کیا ہے سنان صاحب؟ وہ فریش ہو کر باہر آئی تو اچانک سنان صاحب نے اسے شرارت سے آپ بھری تھی، جس پر وہ شرما کر نظریں چراتی آئینے کے سامنے رکی تھی، جب نظر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی ٹکٹ پر پڑی تھی۔ یہ ہنی مون ٹرپ کے ٹکٹس ہیں جانا، میں لے کر جا رہا ہوں تمہیں اس ظالم سماج سے دور، جہاں کوئی ہمیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کر پائے گا، جہاں میں ہوں گا، تم ہوگی اور ناران کا خان کے خوبصورت نظارے۔ اسے اپنے حصار میں لیتا اسے بتا کر اس کے چہرے کی رونق دیکھنے لگا تھا۔ کیا سچ؟ ہم ناران کا خان جانے والے ہیں؟ یا اللہ، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ خوبصورت پہاڑ پر بہتے جھرنے، کتنی خوبصورت جگہ ہے وہاں، ہائے کتنا مزہ آئے گا۔ ہم کب جا رہے ہیں؟ وہ خوشی سے اس سے پوچھنے لگی تھی۔ ہم بہت جلد جا رہے ہیں جانا، بلکہ شام کو ہم نے یہاں سے روانگی کرنی ہے، اور انشاءاللہ وہاں پہنچ کر تم اپنی ساری من پسند جگہوں پر گھوم پاؤ گے، جہاں تمہارا دل چاہے گا وہاں لے جائے گا تمہارا عاشق تمہیں۔ اس کی گردن پہ بے ساختہ اپنے لب رکھتے ہوئے مزید اسے اپنے خود میں قید کرنے لگا تھا۔ اس کے ارادے جان کر زرنش نے فوراً فاصلہ قائم کیا تھا، جس پر سنان اسے گھور کر رہ گیا تھا۔ یہ فاصلہ بنانا بند کرو بیگم، میں جب تک چینج کر کے آتا ہوں تب تک میرا انتظار کرو، باقی باتیں ہم ایک دوسرے کے بہت قریب کریں گے۔ وہ بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے شرارت سے بولا تو زرنش نے مسکرا کر نظریں چرا لی تھی۔ وہ اس کی شرارتی نظروں سے بری طرح سے گھبرا جاتی تھی، تبھی تو اسے مزید تنگ کرتا تھا۔ ابھی اسے چھوڑ کر وہ چینج کرنے گیا تھا کہ پیچھے سے اس کا فون بجنے لگا تھا۔ پتہ نہیں سنان صاحب کو کتنا وقت لگے گا۔ اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، جبکہ بار بار بجتے فون سے اس کی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ اس نے اس کا فون اٹھا کر نمبر دیکھا، نمبر سیو نہیں تھا۔ یہ جو کوئی بھی تھا اسے بتا دیتی ہوں کہ سنان صاحب مصروف ہے، بعد میں فون کر لیں۔ مسلسل 6 بار فون بجتے ہی اس نے فون اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے یس کا بٹن پریس کرتے ہی فون کان سے لگایا تھا، سلام ہی کیا تھا کہ پیچھے سے اچانک سے کسی نے فون چھین لیا تھا۔ اس نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو سنان اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا اور جلدی سے موبائل بند کرتا موبائل بیڈ پہ پھینک چکا تھا۔ کیوں اٹھایا تم نے فون؟ خبردار زرنش، تم نے میری پرسنل کال اٹینڈ کی۔ مجھے اس چیز سے نفرت ہے۔ کچھ چیزوں کے لیے میں کسی کی طرح کی نرمی برداشت نہیں کروں گا۔ ہر چیز کی الگ الگ جگہ ہے، اور میرے موبائل سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں۔ آخر خبردار، جو آج کے بعد تم نے میرے فون کو ہاتھ لگایا تو سنان صاحب، وہ بار 1000 بار کال آئے، جب بھی تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کی پریشانی سے کہنے پر اس کی بات کاٹتے ہوئے بہت غصے سے گرجا تھا۔ میرے فون سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں۔ اس پر کال آئے یا کوئی میسج آئے تمہیں دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آئی میری بات تمہیں سمجھ میں؟ وہ اب بھی حد سے زیادہ سختی سے بول رہا تھا۔
جی، زرنش نے بھیگے لہجے میں بڑی مشکل سے لفظ ادا کیے تھے۔ سنان کا یوں غصے ہونا اسے بری طرح سے ہرٹ کر گیا تھا۔ اتنی سی بات پہ اتنی سختی سے بھلا کون کیسے ڈانٹ سکتا ہے؟ جبکہ سنان سائی مزید کوئی بھی بات کیے بنا وہاں سے نیچے چلا گیا تھا، جبکہ زرنش کو اس وقت بہت زیادہ رونا آ رہا تھا۔ شادی کے تیسرے دن ہی وہ سنان سائی سے اس طرح کی امید تو ہرگز نہیں تھی۔ اس کا دل اب دھک دھک کر رہا تھا۔ ساحر سائی کی قربت نے اسے ساری رات سونے نہیں دیا تھا۔ اس کے اتنے پاس آنا اور پھر اس حرکت نے اسے گھبراہٹ کا شکار کر دیا تھا۔ اس کا دل بری طرح لرز رہا تھا۔ اس نے جس طرح سے اپنی شدت کا لمس اس کے لبوں پر چھوڑا تھا، اسے تو سوچ کر اسے خود سے ہی شرم آنے لگی تھی۔ اس نے جس طرح اس کی کمر کو قید کیا تھا، اپنے قریب کیا تھا، اس کے ہاتھ کا لمس اسے ابھی تک اپنی کمر پر محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ جب ثنا اندر داخل ہوئی تھی، وہ بھی پچھلے کچھ دنوں سے کچھ زیادہ ہی پریشان تھی، لیکن آج جب پھپھو سائیں واپس چلی گئی تھی تو وہ کافی ریلیکس ہو گئی تھی۔ کیا بات ہے لڑکی، تم اتنی خاموش اور شرافت سے بیٹھی ہو، خیر تو ہے؟ وہ ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی تھی۔ زاوش کا یوں بیٹھنا اس سے کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی۔ ثنا دی، فرض کریں کوئی آپ کے لپس پر… چھوڑو یار، ابھی میں موڈ میں نہیں ہوں بیوٹی ٹپس دینے کی۔ وہ بات ختم کرتی اس کے قریب سے اٹھنے لگی تھی جب زاوش نے اچانک ان کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ نہیں، میں بیوٹی ٹپس نہیں مانگ رہی، میں کہہ رہی ہوں اگر کوئی آپ کے لپس کو اپنے لپس سے لاک کرے… استغفر اللہ لڑکی، دماغ خراب ہو گیا تمہارا، کہاں دیکھا ہے تم نے یہ سب کچھ؟ ثنا بےحد غصے میں اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ دیکھو میری جان، ہر چینل مت دیکھا کرو، خاص کر انڈین اور انگلش چینل تو بالکل بند کروا دینے چاہیے۔ اس کیبل نیٹ ورک سے بچیوں کا دماغ خراب ہو رہا ہے اور کچھ نہیں، اور یہ سب کچھ دیکھنا نہیں چاہیے۔ اسے کس کرنا کہتے ہیں، اور یہ سب کچھ کرنے سے لڑکی پریگننٹ ہو سکتی ہے۔ اور وہ اسے ڈھکے چھپے الفاظ میں سمجھانے لگی تھی۔ کیا مطلب؟ کس سے بیبی ہو جاتا ہے؟ حیرانگی سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تو ثنا نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا، جس پہ زاوش کی بولتی بند ہو چکی تھی۔ دماغ پر ایک ہی سوچ سوار تھی، کیا وہ پریگننٹ ہے؟ دارم سائی کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ تیار ہو کر نیچے آ گئی تھی۔ اسے جگانے کی غلطی اس نے ہرگز نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ دارم سائی رومانس کے معاملے میں کچھ زیادہ ہی آگے ہے۔ وہ اس چیز میں اس کا مقابلہ ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ دارم سائی کی شدتوں کا مقابلہ کرنا اس کے بس سے باہر ہے۔ کچھ معاملوں میں وہ صرف اپنے دل کی ہی سنتا ہے۔ وہ نیچے آئی تو بابا سعید نے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ اور بیٹا سائیں، یہ ٹکٹس رات کو یاد آ گئے تھے۔ سنان سائی تو اپنے ٹکٹس لے کے آتا، لیکن دارم سائی آیا نہیں، اس لیے میں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ آج شام آپ اپنی تیاری مکمل کر لینا، اور دارم سائی کشمیر روانہ ہونے والے ہیں۔ میں نے سوچا شادی کے بعد تھوڑا ایک دوسرے کے ساتھ گھوم پھر کر اچھے سے ایک دوسرے کو سمجھ لو، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارو، اپنی آنے والی نئی زندگی کو خوشحال بناؤ اور خوش رہو۔ تمہیں خوش دیکھ کر تمہارا باپ جیتا ہے۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بہت محبت سے بولے تو وہ بھی خوشی سے ان کے ہاتھ سے ٹکٹس لینے لگی تھی۔ میں دارم سائی کو بتا کر آؤں؟ نہ جانے کیوں اسے دارم کے ساتھ جانے کا سوچ کر بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے میرا بچہ، جاؤ، جا کر بتاؤ اس کو۔ اس کی خوشی دیکھتے ہوئے وہ مسکرا کر بولے تو وہ جلدی سے خوشی اپنے کمرے کی جانب جانے لگی تھی۔ کمرے کے اندر داخل ہوئی تو دارم کو آئینے کے سامنے کھڑے اپنے بھیگے بالوں کو تولیے سے پونچھتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے کسرتی وجود پر کوئی شرٹ نہیں تھی۔ اس وقت تو وہ تولیے اور ٹراؤزرز میں ملبوس تھا۔ اسے جاگتے دیکھ کر نور اور بھی زیادہ خوش ہوئی تھی۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی تھی۔ اس کے بچوں جیسا انداز دیکھ کر وہ دلکشی سے مسکراتا اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں اسے قید کر چکا تھا۔ جانم سائی، اتنی خوشی کس بات کی ہے؟ آپ خود میری پناہوں میں چلی آئی ہیں۔ اسے خود میں قید کرتے ہوئے وہ بے ساختہ اس کے رخسار پر اپنے لب رکھ چکا تھا۔ اسے اتنے قریب محسوس کرتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ وہ بنا شرٹ کے کھڑا ہے۔ اف دارم سائی، آپ نے کپڑے تک نہیں پہنے، وہ اسے دور ہوتے ہوئے بولی تھی، لیکن دارم اسے خود سے دور نہ جانے دیا تھا، جبکہ اس کے انداز پر وہ مسکرانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ تو جانم سائی، ہمیں کون سا پردہ ہے کہ تمہارے سامنے کپڑے پہننا ضروری ہو؟ وہ اسے اپنے بہت قریب کیے اسے تنگ کرنے لگا تھا۔ ہاں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کمرے میں یوں ننگے گھومیں گے۔ کم از کم بندہ شرٹ تو پہن کے رکھتا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے سکس پیکس کی نمائش کرنے کی۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے وہ خود سے اسے دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جبکہ اس کے اس انداز پر وہ ان باتوں پر
وہ صرف مسکرائے جا رہا تھا۔ میں کون سا پوری دنیا کے سامنے نمائش کر رہا ہوں؟ یہ نمائش بھی تمہارے لیے ہے جانم سائی۔ اس کے چہرے کو اوپر کرتے ہوئے شدت سے بھرپور انداز میں اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے چومتا، اسے مزید خود میں قید کرتا اپنے سینے میں چھپا گیا تھا۔ ہم کشمیر جا رہے ہیں جناب، گھومنے کے لیے، وہ اسے ٹکٹس دکھاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کے چہرے کی خوشی دیکھ کر وہ مسکرا دیا تھا۔ ہاں جانم سائی، میں نے اب ہی آرڈر کر کے منگوائے ہیں ٹکٹس، لیکن مجھے لگا تھا تم کشمیر کے بجائے کہیں فارن کنٹری جانا پسند کرو گی ہنی مون کے لیے، لیکن مجھے کشمیر بہت زیادہ پسند ہے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ ہم ہنی مون کے لیے کشمیر جائیں، لیکن تمہاری خوشی دیکھ کے مجھے لگ رہا ہے کہ تم بھی یہی چاہتی ہو۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے بولا تو در نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا تھا، جس پر دانم نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ اچھا چلے اب نیچے چلتے ہیں، وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد چلتے ہیں، اسے اپنی باہوں میں لیے وہ اپنے قریب کرتے ہوئے پیار سے بولا تھا۔ اس کے لبوں پر جھکنے ہی لگا تھا کہ اچانک در کا فون بج اٹھا تھا۔ جب تم میرے پاس ہوتے ہو فون بند رکھا کرو، وہ کال کاٹو، وہ سختی سے بولا تھا۔ موم کا فون ہے، وہ اسکرین کی جانب دیکھتے ہوئے اسے معذرت کر رہی تھی، لیکن دارم کو اس کی بات بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ تبھی اس نے ہاتھ سے موبائل چھینتے ہوئے اگلے ہی لمحے اسے زمین پہ پوری شدت سے پھینک چکا تھا اور فون کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ اپنی مام کو بول دینا اب وہ تمہیں میرے فون پر کال کیا کریں، کیونکہ میرے شوہر کو بلا وجہ کی ڈسٹربنس پسند نہیں۔ اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں قید کرتا اور بنا اسے کچھ کہنے کا موقع دیے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی دسترس میں لے چکا تھا۔